آج کی انجیل مقدس کے الفاظ مبارک ہے کہ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا، جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ آج جب ہم انجیل مقدس کے یہ الفاظ مبارکہ سنتے ہیں، ایک طرف اجارہ داروں کی تفصیلی کا ذکر ہے کہ مال کے مکان جو ہے وہ اجارہ داروں کو پاکستان دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ دوسری طرف ہم نے یوسف نبی کی کہانی سنی ہے کہ یوسف نبی کے اپنے ہی سگے بھائی اسے بیچ ڈالتے ہیں، اپنے ہی باپ کے لیے جو ہے وہ رونے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا باپ ان کی آنکھوں کے سامنے ماتم کرتا ہے اس بیٹے کے لیے جس کو جو ہے اس کے اپنے ہی بیٹوں نے جو ہے وہ بیچ ڈالا۔ بس ایسی بے رخی، ایسا خون سفید ہونا اور ایسی نفرت اور ایسا حسد جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور جب ہم آج کے کلام الہی سنتے ہیں، یوسف نبی کا ذکر سنا ہے، تو کیا خوب کہا جاتا ہے اگر خون کے رشتوں میں ہوتی وفا، اگر خون کے رشتوں میں ہوتی وفا تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ آج جب ہم یوسف نبی کی کہانی اور اس کا ذکر سنتے ہیں تو یوسف کو جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، اور یوسف کو جو بیچا جاتا ہے تو پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ کتنے مسکال میں بیچا گیا؟ 20 مسکال میں بیچا گیا۔ اس کا لباس جو ہے وہ اتار لیا گیا اور جو ہے وہ خون سے رنگ دیا گیا اور اس کے باپ کو دکھایا گیا۔ آج جب ہم یوسف نبی کا ذکر سنتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کتنے مسکال میں بیچا گیا؟ 30 مسکال میں بیچا گیا۔ اور ہم نے 14 مقامات جب ادا کیے تو آپ نے اس مقام میں 11ویں مقام میں سنا کہ اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ اور جب اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم یسوع کا ذکر سنتے ہیں اور آج یوسف نبی کا ذکر سنتے ہیں تو یوسف نبی کو جو ہے وہ پرانے عہد کا مسیحا کہا جاتا ہے، وہ یسوع کا پیش نشان ٹھہرتا ہے۔ اور جیسے آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے کہ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو جاتا ہے۔ مسیح خداوند کی ذات مبارکہ اور آج یوسف نبی کی ذات مبارکہ میں بہت سی چیزیں مماثلت رکھتی ہے کہ پرانے عہد نامے میں جب ہم نے یوسف نبی کا ذکر سنا تو وہ اپنے خاندان کے لیے جو ہے ان کی بقا اور ان کی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ اور مسیح خداوند نئے عہد نامے میں جب وہ ہم سب کے لیے قربان ہوتا ہے تو وہ تمام تر قوموں کے لیے، تمام تر امتوں کے لیے جو ہے وہ زندگی کی بقا کا ضامن ٹھہرتا ہے۔ بس یوسف نبی کا ذکر کرتے ہیں تو یوسف جو ہے اس کے نام کا مطلب ہے کہ خدا اضافہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس نام کا؟ خدا اضافہ کرے یا خدا برکت دے۔ اس کا دوسرا مطلب ہے ایسا شخص جو رازوں کو فاش کرنے والا ہے، کیونکہ اس کی بہت بڑی خوبی تھی کہ خدا نے اس کو ایسی الہی حکمت سے، ایسی خوبی اور ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا؟ خوابوں کی تعبیر بتانے والا تھا، خوابوں کی تعبیر بتانے والا تھا۔ اس کے والدین کی بات کرتے ہیں کہ یہ راکھیل اور یعقوب نبی کا بیٹا تھا، پیشے کے اعتبار سے یہ چرواہا تھا۔ اس کی پیدائش جو ہے 1915 قبل از مسیح میں ہوتی ہے اور اس کی رہائش جو ہے یہ حبرون شہر میں تھی، اور اس کی کل عمر جو ہے 110 برس تھی، اور 1805 میں جو ہے یہ اپنے خال کے حقیقی کے پاس پھر لوٹ جاتا ہے۔ آج جب ہم یوسف نبی کا ذکر کرتے ہیں اور پہلی تلاوت میں اس کا بیان سنتے ہیں، 17 سال تک یوسف نبی جو ہے اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے، یعنی اپنے باپ کے گھر میں رہتا ہے۔ جب یہ 18 سال کا تھا تو اس کے بھائی جو ہے اسے بیچ ڈالتے ہیں،
اسماعیلیوں کے ہاں، مصر کے ہاں، اور جب یہ 2 سال قید میں رہتا ہے، اس شخص کا نام ہے پوتیفار کے گھر میں غلام ٹھہرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 10 سال تک یہ قید میں رہتا ہے، اور یہ قید جو تھی وہ اس پہ الزام لگایا گیا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ 10 سال قید میں رہتا ہے۔ جب 30 سال کا تھا تو یہ جو ہے اپنے خوابوں کو بیان کرنے کی وجہ سے، اس خوبی کی وجہ سے جو ہے یہ اس مصر میں حاکم ٹھہرتا ہے۔ جب یہ 39 سال کا تھا تو اس کا باپ جو ہے یعقوب مصر میں آتا ہے، اور سارا گھرانہ جو ہے وہ مصر میں آتا ہے، کیونکہ اس وقت جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ کیا پڑ گیا تھا؟ کال پڑ گیا تھا، اناج نہیں ہوتا تھا، بارشیں نہیں ہوئی تھی، اور جو ہے یہ جو ہے یوسف جو ہے، یوسف نے ہی جو ہے وہ تمام تر مصریوں کو آگاہی کی تھی کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے بادشاہ، اس کے مطابق کیا ہوگا؟ کال پڑے گا۔ اسی لیے اس کی حکمت عملی کی وجہ سے تمام تر مصری بچ جاتے ہیں، اور جب یعقوب کا گھرانہ جو ہے اس کے پاس آتا ہے تو یوسف اپنے بھائیوں سے بدلہ لیتا ہے، یہ معاف کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، یوسف معاف کر دیتا ہے۔ بس اس وقت اس کی عمر جو تھی 39 سال تھی، جب اس کا گھرانہ جو ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، اور یوسف سب کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو گلے سے لگاتا ہے۔ جب یہ 56 سال کا تھا تو اس کا باپ یعقوب جو ہے وہ خدا میں سو جاتا ہے، خدا کے پاس لوٹ جاتا ہے، اور جب یہ 80 سال کا تھا اسے جو ہے پورے مصر کا حاکم بنا دیا جاتا ہے، اور پھر 110 سال کی عمر میں یہ بھی اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جا ملتا ہے۔ بس یوسف کی بات کرتے ہیں آج، تو یوسف کا جو ہے اس کا باپ جو ہے اسے بہت ہی کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا، اور اس کے بھائی جو تھے اس سے ناروا سلوک کرتے تھے، اور یوسف کی زندگی کو دیکھیں کہ ایک نبی ہوتے ہوئے اس کی زندگی میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہے، قید میں بھی ڈالا جاتا ہے، اپنے بھائیوں سے بھی رد کیا جاتا ہے، اپنے خاندان سے بھی رد کیا جاتا ہے، اور قحط کے دنوں میں جو ہے وہ پھر بھی خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے، خدا کی حضوری میں دعا کرنے والا ٹھہرتا ہے۔ اور جب اس کی زندگی کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ دل میں حسد کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ آج یوسف کی زندگی جو ہے تمام تر خاندانوں کے لیے، تمام تر گھرانوں کے لیے جو ہے ایک ماڈل ٹھہرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ معاف کرنے کی، دل میں حسد نہ رکھنے کی، اور خدا کی رحمت اس پہ تھی۔ بے شک وقتی طور پہ یہ جو ہے قید میں ڈالا جاتا ہے، 10 سال کی قید کاٹتا ہے، تھوڑی نہیں ہے، 10 دن نہیں ہے، 10 مہینے نہیں ہے، 10 سال کی قید جو ہے وہ کاٹتا ہے، اور جو ہے پوتیفار کے گھر میں جو ہے 2 سال کی قید کاٹتا ہے۔ اتنا عرصہ اور پھر رد کیا جانا اور سب کچھ ہونا، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ آج اس کی زندگی ہم سب کے لیے ماڈل ٹھہرتی ہے، لیکن ہم اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی کلیسیا میں دیکھیں، کیا ہم معاف کر پاتے ہیں یا نہیں؟ بے شمار ایسے گھرانے ہیں جو معاف نہیں کر پاتے، لڑنے کے لیے شیر ہے، اتنی بہادری نہیں کہ آگے بڑھ کر جو ہے دوسرے کو معاف کر دیا جائے یا خود معافی مانگ لی جائے، بلکہ نفرت میں زندگی گزارتے ہیں اور حسد میں زندگی گزارتے ہیں۔ آج یوسف نبی ہم سب کے لیے ماڈل اور نمونہ کہتا ہے۔